بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جس واقعے کا ذکر اس ویڈیو میں کرنے جا رہے ہیں وہ ایک شیطانی عمل ہے جس کے ذریعے لوگ دوسروں کی زندگیوں کو خراب کرتے ہیں۔ وہ شیطانی عمل آج بھی ہو رہا ہے اور آج سے ہزاروں سال پہلے بھی موجود تھا، اور وہ ہے جادو اور طلسم۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقتوں میں عرب کے چند مکار یہودیوں اور کافروں نے کالے جادو اور خطرناک سحر کاری میں بہت مہارت حاصل کر رکھی تھی۔ ان جادوگروں میں ایک یہودی لبید اور اس کی وہ دو ساحرہ بہنیں غیر معمولی شہرت حاصل کر چکی تھی۔ ان تینوں جادوگروں کو فسوکاری کی تمام مہلک سانپ پر عبور حاصل تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اصلاحی مشن دن دگنی رات چگنی ترقی کر رہا تھا۔ لوگوں کے سیرت و کردار میں بہت خوشگوار تبدیلیاں تیزی سے رونما ہو رہی تھیں اور وہ پہلے سے کہیں بہتر زندگی سے لطف اندوز ہونے لگے تھے۔ اس کے باوجود کئی بد فطرت لوگ ابھی تک ہاتھ دھو کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پڑے ہوئے تھے۔ ایسے ہی بعض سیاکاروں نے کالے جادو کے ذریعے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ختم کرنے کا ایک ناپاک منصوبہ تیار کیا۔ یہ لوگ جادوگر کے پاس پہنچے، انہوں نے اس کی مٹھی اشرفیوں سے گرم کرنے کے بعد التجا کی کہ وہ جادو اور طلسم کے کوئی خطرناک قسم سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فیصلہ کن وار کریں۔ مکار لبید فوراً آمادہ ہو گیا۔ وہ ایک خطرناک سحرکاری کے چکر پر سنجیدگی سے کام کرنے لگا۔ اس نے اس ناپاک دھندے میں اپنی دونوں عیار جادوگر بہنوں کو بھی شامل کر لیا۔ انہی دنوں ایک سادہ لو یہودی لڑکا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت و کردار سے متاثر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں رہا کرتا تھا۔ مکار جادوگروں نے اس لڑکے سے دوستی گانٹ لی اور پھر اسے کسی نہ کسی طرح آمادہ کر لیا کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنکھی اور سر کے کچھ بال ان تک پہنچا دے۔ اس سادہ لو لڑکے نے یہ دونوں اشیاء کھسکا کر جادوگروں کے حوالے کر دی۔ جادوگروں نے کنگھی اور بالوں پر خصوصی جادو کے ٹوٹکے کیے۔ انہوں نے پھر دونوں چیزوں کو کھجور کے ایک خوشے میں احتیاط سے لپیٹ دیا۔ اس کے بعد وہ یہ سب چیزیں ذریعے زروان کے مقام پر لے گئے اور وہاں انہیں ایک ویران کنویں کی تہ میں ایک بڑے پتھر کے نیچے دبا دیا۔ ان جادو شدہ اشیاء کے ساتھ ہی منتر پڑتی ہوئی چند اور چیزیں بھی رکھ دی گئیں۔ ان میں سے ایک تو رسی کا ایک ٹکڑا تھا جس پر جادو کی 11 گرہیں بندھی تھیں۔ اس کے ساتھ ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک مومی پتلا بھی تھا جس میں منتر شدہ سوئیاں جا بجا چبھی ہوئی تھیں۔ کالے جادو کے تمام تقاضے پورے کرنے کے بعد مکہ جادوگر زروان سے چپکے سے چلا گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکار یہودی ساحروں کا جادو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی زندگی کو متاثر کرنے میں تو بالکل ناکام رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسب معمول نمازوں کی امامت فرماتے تھے۔ لوگوں کی مشاورت اور رہنمائی کے مشن بدستور جاری تھے۔ غرض آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جملہ نبوی اور روحانی فرائض کی ادائیگی میں قطعی کوئی فرق نہ پڑا۔ تاہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی اور جسمانی زندگی سحرکاری سے متاثر ہو گئی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک میں عجیب و غریب قسم کا درد رہنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن بدن کمزور اور ناتواں سے ہوتے چلے گئے، حتیٰ کہ کئی بار تو جسمانی تکلیف ناقابل برداشت ہو جاتی تھی۔ اس پر اسرار تکلیف کی کوئی ظاہری وجہ نظر نہ آئی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی صبر و تحمل سے یہ سب کچھ برداشت کرتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر اللہ تعالیٰ سے مدد اور شفا کی دعائیں مانگتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعائیں قبول ہوئیں۔ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غنودگی کی حالت میں لیٹے ہوئے تھے کہ دو فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے نہایت ڈرامائی انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جادوگر کے خطرناک جادو کے تمام رازوں سے آگاہ کر دیا۔ فرشتوں نے آپ قرآن کریم کی آخری 2 سورتیں تلاوت کرنے کے ذریعے علاج کا طریقہ بھی بتا دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارا معاملہ سمجھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی سرکردگی
سپردگی میں 5 آدمیوں کو فوراً زروان روانہ کیا۔ کچھ دیر بعد آپ بنفس نفیس بھی وہاں پہنچ گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے کالے جادو کے توڑ کا عمل شروع ہو گیا۔ یہ دیکھ کر سب کو حیرت ہوئی کہ زروان کنویں کا پانی پراسرار طور پر گہرا سرخ ہو چکا تھا۔ کنویں کو پانی سے فوراً خالی کر دیا گیا۔ تہ میں پتھر کو سرکایا گیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی کنگھی اور سر کے بالوں کا گچھا برآمد ہوا۔ 11 گانٹھوں والی جادو شدہ رسی اور سوئیوں والا مومی پتلا بھی شامل تھا۔ ان تمام جادو شدہ اشیاء کو فوراً تلف کر دیا گیا۔ ساتھ ہی ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کریم کی آخری 2 سورتیں تلاوت بھی فرمانے لگے۔ تلاوت کے اختتام پر جادو کا زہریلا اثر مکمل طور پر زائل ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں محسوس کیا جیسے کسی قیدی کی زنجیریں توڑ دی گئی ہوں۔ کالے جادو اور سحرکاری نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جسمانی صحت کو تقریباً 1 سال تک متاثر کیے رکھا تھا، تاہم یہ ساری مہلک سحرکاری آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روحانی زندگی کو قطعی متاثر نہ کر پائی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحت یابی کے بعد آپ کے چند دوستوں کو لبید کی ناپاک حرکت کا علم ہو گیا اور وہ طیش میں آ گئے اور لبید کو ٹھکانے لگانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے، مگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ہر قسم کی انتقامی کارروائی سے منع کر دیا اور صبر اور خاموشی اختیار کرنے کو کہا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکار لبید کو بلا بھیجا۔ اس نے اپنے گھنونے کرتوتوں کا اعتراف کر لیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لبید اور تمام لوگوں کو نصیحت فرمائی کہ وہ انسانوں پر اذیت دے